السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. آپ سب آئے, اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے. ویلکم ٹو یوتھ کلب لاہور میگا کانفرنس ان لاہور. اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے, یہ جو بیک ڈراپ ہے اس پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کانفرنس کی تھیم ہے رانگ نمبر. رانگ نمبر کے پیچھے کیا ہمارا فلسفہ ہے, وائی وی سلیکٹڈ دس نیم, لیٹ می جسٹ مینشن سم تھنگس ٹو یو. دیکھیے, ہم یوتھ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج کے دور میں جو کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, وی آر لیونگ ان اے گلوبل ولیج. آور یوتھ از ایکسپوز ٹو سو مینی آئیڈیالوجیز. بہت سے لوگ نے اپنے چینلز بنائے ہیں, وہ ویوز دے رہے ہیں. مطلب سوشل میڈیا از این ایج آف ان دس ایج آف انفارمیشن has brought almost all cultures and ideologies of the world in front of our youth. تو ہم یوتھ پہ بتانا چاہتے ہیں کہ in order to understand religion یا in order to understand anything, لائف کا کوئی بھی ایشو ہے, اس کے لیے you have to dial the right number. Make sure کہ آپ right number کو ڈائل کر رہے ہیں, آپ wrong number ڈائل نہیں کر رہے ہیں. And it's very easy to get confused. آج کے دور میں یاد رکھیں, میں تو سمجھتا ہوں it's an age of deception. ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو صحیح سمجھ رہے ہوں لیکن اصل میں وہ چیز صحیح نہیں ہے. اوکے, سو ہم نے سلیکٹ کیے مختلف ٹاپکس. میرا جو ٹاپک ہے ریگارڈنگ رانگ نمبر از فریڈم انلمیٹڈ, اور اس میں آپ سے دو ایسی آئیڈیالوجیز ذکر کروں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آہستہ آہستہ ہمارے نوجوان طبقے میں, خصوصاً پڑھے لکھے طبقے میں سراہد کرتی جا رہی, اور ہمیں ریئلائز بھی نہیں ہو رہا. مطلب اتنے سیکریٹیو مینر میں, اتنے آپ کہہ لیں کہ کلینڈسٹائن مینر میں یہ چیز ہمارے ذہنوں میں اور ظاہر ہے ہماری یوتھ میں سراہد کر رہی ہے. میں آپ کو اس کی مثالیں دوں گا تو انشاءاللہ یو ول بی ایبل ٹو ریلیٹ ود می کہ میری مراد اس سے کیا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ورلڈ وار 2 میں امریکن سولجر جب رشیا میں گئے, آپ کو پتا ہے کہ رشیا اور امریکہ کی آپس میں لڑائی تھی, تو ان کے پاس ایک میپ تھا, رشیا کا میپ تھا امریکن سولجرز کے پاس. یہ بہت مشہور بات ہے. کیا ہوتا تھا کہ امریکن سولجر اس میپ کو فالو کرتے 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 کہیں اور نکل جاتے تھے. یعنی کہ میپ پہ کچھ نظر آ رہا ہوتا تھا لیکن وہ جب اوریجنلی وہاں پہنچتے تھے دیکھتے تھے یہاں تو کچھ اور ہے. اور ہر بار ایسے ہی ہو رہا تھا. انہیں کوئی بلڈنگ نظر آ رہی ہوتی تھی میپ پہ, لیکن جب وہ وہاں پہنچتے تھے تو وہاں کچھ اور ہوتا تھا. تو what they found out was کہ ہمیں میپ ہی غلط دیا گیا. اتنی زیادہ مسٹیکس ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب کہ شاید میپ ہی غلط ہے, اور ایسا ہی تھا. رشینز نے اس لیول کا پروپیگنڈا کیا تھا کہ انہوں نے اپنا میپ ہی غلط دیا تھا, اپنا میپ ہی غلط بنایا ہوا تھا. اب یہ اگزامپل میں نے آپ کو کیا دی, دیکھیں پاور پالیٹکس کو سمجھیں. انفارچونیٹلی جس دنیا کا اس وقت ہم حصہ ہیں, جس ورلڈ کا اس وقت ہم حصہ ہیں, وہ کوئی خدا خوفی پر مبنی دنیا نہیں ہے. گاڈ کانشیسنیس اور گاڈلی ورلڈ میں نہیں رہ رہے ہم. وی آر لیونگ ان اے گاڈ لیس ورلڈ. اگر میں بات کروں جو پاور پالیٹکس اس وقت کر رہے ہیں, تو جب ظاہر ہے کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پالیٹکس سے نکالا, یعنی کہ آپ نے کہا کہ نہیں ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے, اور سیکولرزم کی طرف آئے, تو پھر ظاہر ہے کہ ایکسپلوئٹیشن بڑھے گی. پھر کوئی بھی پاورفل نیشن کسی بھی حد تک جائے گی تو لیس پاورفل نیشنز ہیں ان کو ڈیسیو کرنے میں, ان آرڈر ٹو بی شیور کہ دے آر انڈر کنٹرول وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو پاورفل نیشنز ہیں, فرسٹ ورلڈ کنٹریز جنہیں میں کہوں گا, یہ ابھی تک ایسے کرتی ہیں. یعنی دے گیو دا رانگ میپ. رانگ میپ لٹرلی میرا مراد رانگ میپ نہیں ہے. رانگ میپ سے مراد ہے کہ دے گیو رانگ ڈائریکشن تھرو میڈیا, تھرو دیئر لٹریچر, تھرو دیئر این جی اوز وغیرہ وغیرہ. تو یہ بہت ایک بنیادی سی بات ہے جو ہمارے ینگسٹرز کو سمجھ چاہیے کہ ناٹ ایوری تھنگ دیٹ از بینگ گیون ٹو اس شوڈ بی باٹ, بیکاز یو نیور نو کہ وہ صحیح میپ ہے بھی کہ نہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ اسے فالو کرتے کرتے کہیں اور نکل جائیں. بہت سے لوگ زندگی گزار دیتے ہیں خاص فلسفے پہ چلتے ہوئے, ایک خاص آئیڈیالوجی پہ چلتے ہوئے. ایٹ دی اینڈ دے ریئلائز کہ یہ تو میپ ہی غلط تھا اور یہ تو ساری کی ساری آئیڈیالوجی ہی غلط تھی, تو پھر بہت ریگریٹس آتے ہیں. سو وی وانٹ ٹو بی شیور انشاءاللہ کہ آپ اپنا میپ چیک کر لیں. دین دیر از اندر پوائنٹ آئی وانٹ یو ٹو پونڈر. یہ درخت میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ دیکھیے جو بھی چیز آپ فالو کر رہے ہیں نا, یاد رکھیں کہ اگر اس کی روٹس اسٹرانگ ہے تو اس کے فروٹس اچھے ہیں. جیسے ایک درخت ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, اس کا بیج اچھا تھا تو وہ درخت بڑا تگڑا ہے, اس کے فروٹس بڑے زبردست ہیں.
سو جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا کسی بھی سسٹم کی، یعنی کسی بھی آئیڈیالوجی کی، چاہے وہ لبرلزم ہو، چاہے وہ فیمنزم ہو، چاہے وہ سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، کچھ بھی ہو، وی ہیو ٹو سی کہ وہ کس قسم کا درخت ہے اور اس کے فروٹس کیا ہیں. یعنی دا پیپل ہو آر فالوئنگ دیٹ آئیڈیالوجی، وٹ کائنڈ آف اے پیپل دے آر، اور کیا اس آئیڈیالوجی سے زمانے کو فائدہ ہو رہا ہے. ہولسٹکلی ہم بات کریں گے، ہولسٹکلی اوور آل دیکھیں گے، رائٹ. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں نے مثال، یہ تھاٹ پرووکنگ پوائنٹ ہے، میں نے مثال ایک فیمیل اسٹوڈنٹ تھی، ان سے تھوڑی سی بحث ہو گئی اس بات پہ کہ شی واز سیئنگ کہ فیمنزم از دا وے فارورڈ. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا اف اٹ از دا وے فارورڈ تو پھر یہ چیز بہت زیادہ پھیل جائے گی، آپ دیکھو گے کہ یہ چیز آگ کی طرح پھیل جائے گی. بٹ رائٹ ناؤ اٹس بینگ چیلنج، اٹس ناٹ اسپریڈنگ. پاکستان میں اتنا اچھا رسپانس نہیں مل رہا ہے. واٹس دا ریزن؟ تو انہوں نے کہا کہ ریزن یہ کہ ملے اور مولوی جو ہیں وہ آبویسلی اس کو نہیں پھیلنے دے رہے. تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھو، جو درخت اسٹرانگ ہے نا، جو سیڈ اسٹرانگ ہے، نو میٹر اس کو کتنی مرضی اپوزیشن آئے، دیٹ تھنگ از گوئنگ ٹو اسپریڈ لائک فائر. جیسے میں نے مثال دی سیرت کی، میں نے کہا دیکھیں کتنی اپوزیشن آئی، ہر طرف سے اپوزیشن آئی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ون، فتح مکہ ہوئی. تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ اپوزیشن بہت آ رہی اس لیے چیز پھیل نہیں رہی. جو چیز انسانیت کے فائدے کے لیے، جو چیز کے فروٹس بہت اچھے ہیں، ریزلٹس بہت اچھے ہیں، اٹس گوئنگ ٹو اسپریڈ، ڈزنٹ میٹر اس کو کتنی اپوزیشن آتی ہے. دین اندر ایگزامپل آئی وانٹ ٹو ٹیل یو. یہ جو پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ دیکھیں ہمارا آرگومنٹ کیا ہوتا ہے. یہ میں آپ کو آرگومنٹس دے رہا ہوں انشاءاللہ. جب بھی ہو سکتا ہے آپ کی کہیں ڈیبیٹ ہو جائے، آپ کی کہیں ڈسکشن ہو جائے مختلف فلاسفیز کے حوالے سے، تو یاد رکھیں کہ آور آرگومنٹ از دیٹ کہ لائف از ٹو شارٹ ٹو ایکسپیریمنٹ. جو ایوریج لائف سپین ہے وہ 75 سال ہے اس وقت دنیا میں. فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں کچھ زیادہ ہے، ظاہر ہے میڈیسن اور یہ چیز بہت ترقی کر گئی ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ ایشین کنٹریز میں دیکھیں، پاکستان میں دیکھیں، 65 میں بھی 63 65 ایوریج لائف سپین ہے. اس کا مطلب یہ کہ لائف از ٹو شارٹ ٹو ایکسپیریمنٹ. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ابھی ایک ازم لائے، اس کے بعد کہا اوہو اس ازم کی وجہ سے تو بہت سی خرابیاں آ گئی معاشرے میں، اب ہم اس کو ریفارم کرتے ہیں. اس کے بعد آپ اس کو ریفارم کر کے اس کا نیکسٹ ورژن لاتے ہیں، پھر کہتے ہو اس میں بہت خامیاں تھی، بہت سے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئیں، نیور مائنڈ لیٹس ریفارم اٹ ایز ویل. تو یہی تو چل رہا ہے. ویسٹ کیا کر رہا ہے؟ ایکسپیریمنٹیشن کر رہا ہے. کبھی سوشلزم، کبھی کمیونزم، پھر کیپٹلزم، پھر کیپٹلزم کے نقصانات ہوئے، اب پوسٹ ماڈرنزم ہے. پوسٹ ماڈرنزم از کمپلیٹلی ریڈیکولس. پوسٹ ماڈرنزم میں کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے کسی چیز کی. ایوری تھنگ از رائٹ، نو یو آر نو ون ٹو جج. پلورلزم، انڈیویجولزم، مورل ریلیٹیوزم، یعنی ایسی ایسی آئیڈیالوجیز آ چکی ہیں کہ یو وانٹ بلیو کہ انسانوں کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے. میں آپ کو ثابت کرتا ہوں انشاءاللہ کہ ویسٹ میں جو آئیڈیالوجیز اس وقت ہیں، پہلے میں یہ ڈسکلیمر دے دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے کوئی فائدے نہ ہوں. ان آئیڈیالوجیز کے ہو سکتا ہے کچھ فائدے بھی ہوئے ہوں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ فیمنزم نے کچھ فائدہ دیا ہو ویسٹ کو، ہو سکتا ہے لبرلزم نے کچھ فائدہ دیا ہو، انڈیویجولزم نے کچھ فائدہ دیا ہو، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن ہم نے پروز اینڈ کونس سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ فائدے زیادہ ہیں یا نقصانات بہت زیادہ ہو چکے ہیں. رائٹ. سب سے پہلے چونکہ ٹاپک ہے فریڈم ان لمیٹڈ، اور یہ ایک آئیڈیالوجی بہت تیزی سے تھوپی جا رہی ہے. ہر لبرل آئیڈیالوجی جو ویسٹ کی ہے، آج آ کے اس کا ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے کہ ڈو ایز یو ول. یہ بیسکلی تمام لبرل آئیڈیالوجیز کا کرکس ہے. ڈیفینیٹلی وہ منہ سے ایسا نہیں کہتے، لیکن فلسفہ یہی ہے، روح یہی ہے، سول یہی ہے ساری آئیڈیالوجیز. تو ول ڈیورنٹ جو ہے بہت بڑا ایک تجزیہ نگار ویسٹ میں، اس نے کتاب لکھی ہسٹری آف سیویلائزیشن. تو اس کا ایک کوٹ سناتا چلوں کہ سو آئی شوڈ سے دیٹ سیویلائزیشنز بگن ود ریلیجن اینڈ اسٹوئسزم. سیویلائزیشن جو ہے، تہذیب جو ہے، وہ ڈسپلن سے اور مذہب سے قائم ہوتی ہے. دے اینڈ ود اسکیپٹسزم اینڈ ان بلیف. اور آہستہ آہستہ جو تہذیب ہے وہ تباہ ہوتی جاتی ہے، آہستہ آہستہ اس وہ کھوکھلی ہوتی جاتی ہے جب وہاں ڈاؤٹ کریٹ ہونا شروع ہوتا ہے. اسکیپٹسزم اینڈ ان بلیف، اور الٹیمیٹلی پیپل ریجیکٹ گاڈ اینڈ دا انڈسپلنڈ پرسوٹ آف انڈیویجول پلیزر. یہ ہے اصل میں بات کہ تہذیب تباہ کب ہوتی ہے؟
جب وہاں کے لوگ انڈسپلنڈ پرسوٹ آف پلیجر میں لگ جاتے ہیں. یعنی ایسی آپ نے جگہ بنا دی, ایسی ایسی چیزیں لوگوں کو دے دیں کہ دے کین ڈو اینی تھنگ. جیسے اس وقت مغربی معاشرے میں پورنوگرافی ایک پوری انڈسٹری ہے. نہ صرف یہ کہ یہ جو فحاشی ہے, امورالٹی ہے, اریانی ہے, کسی دور میں چھپ کے کرنی پڑتی تھی اور لوگ چھپ کے کرتے تھے. ویسٹ 1960s تک میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ یہ کانسیپٹ تھا کہ اگر ایک مرد اور عورت کا ریلیشن چل رہا ہے تو دے مسٹ گیٹ میرڈ. یہ 1960s 1970s تک ان کے بھی یہی کانسیپٹس تھے. اب وہاں پہ کیا کیا چل رہا ہے I'll come to it, لیکن میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی پورنوگرافی انڈسٹری کی. یہ دیکھیں کہ وہ کیسی تہذیب ہے جہاں پر اس قسم کی تباہ کن چیز وہ بہت بڑا بزنس بن جائے, اس میں سینیٹرز کی انویسٹمنٹ ہو, اس میں ڈفرینٹ سٹیک ہولڈرز ہوں, اور اس انڈسٹری کو وہ اتنا پاورفل بنا دے. اتنی یہ تگڑی انڈسٹری بن چکی ہے کہ ایون گوگل پہ وہ ریسرچز نہیں آپ کو ملیں گی. گوگل پہ آپ سرچ کریں گے پورنوگرافی کے ہارمز کیا ہیں تو آپ کو بہت کم آرٹیکلز ملیں گے. زیادہ تر آرٹیکلز آپ کو اس کے بینیفٹ میں مل جائیں گے ہو سکتا ہے. اور ساری سائنٹیفک ریسرچز یہ آ رہی ہیں کہ نہیں, پورن کے کوئی ہارمز نہیں ہے, پورن کا کوئی تعلق نہیں انفرٹیلٹی کے ساتھ, اس کا کوئی تعلق نہیں اریکٹائل ڈس فنکشن کے ساتھ, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے انفیڈیلٹی کے ساتھ. اس طرح کی ریسرچز آ رہی ہیں, وچ مینس کہ دیکھ لیں کس قسم کی دنیا انہوں نے بنا دی ہے کہ جہاں پہ یہ چیز ایک بزنس ہے. اور اٹ ڈزنٹ میٹر لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر لوگ جو ہے وہ یہ دیکھ کے پتہ نہیں کہاں پر نکل رہے ہیں. بہرحال یہ ایک میں نے آپ کو خاکہ پیش کیا جسٹ فرام ون ایگزامپل, پورنوگرافی دیٹ از انڈیویژل پلیجر. اس وقت دنیا کے حالات کیا ہیں کہ 322 ملین لوگ ڈپریسڈ ہیں اکارڈنگ ٹو ہو, WHO, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رپورٹ کیا ہے. 322 ملین کا مطلب ہے 32 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ڈپریس ہیں, اور اس میں بہت کثیر تعداد میں جو ہے وہ یوتھ ہے. یہ آپ کے سامنے ہے کہ 12 to 17 ایئر ایج آف ٹین ایجرز, ان میں ایسے ایسے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز آ چکے ہیں جو ہم نے کبھی سنے بھی نہیں تھے. یعنی یہ تو کھیلنے کی عمر ہوتی ہے نا, 12 سے 17 سال, اس میں تو انسان جو ہے وہ کیئرلیس ہوتا ہے, کیجول ہوتا ہے, کھیل تماشا کرتا ہے. اب دیکھیں 12 سے 17 سال کا بچہ اگر ڈپریس ہے, اس کو سوسائڈل تھاٹس آ رہے ہیں, تو اٹ مینس کہ کچھ تو ہوا ہے نا سم وے ڈاؤن دا لائن. پچھلے 50 سال میں, 40-50 سال میں کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے. واٹس دا ریزن کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ ڈپریس ہے, رائٹ؟ دین when we talk about pleasure, تو what kind of a civilization they have created, یہ آپ کے سامنے ہے. ہالی ووڈ, پلے بوائے, یولو, you only live once, party culture, and obviously excessive materialism. ان کے گانوں میں ہر چیز میں ایکسیسو مٹیریلزم ہے, ہر چیز میں گلیمر ہے. وہ گلیمر دیکھ دیکھ کے اسنیپ چیٹ از آل اباؤٹ گلیمر, آل اباؤٹ فلٹرز. وہ ساری چیزوں کے امپیکٹ ہیں پرسنالٹیز کے, ٹھیک ہے, اور اس سے منسلک ہیں سائیکولوجیکل ڈس آرڈر. جیسے اسنیپ چیٹ سے منسلک ہے اسنیپ چیٹ ڈسمورفیا ڈس آرڈر, جو ینگ گرلز میں ہے, امریکہ میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں. ینگ بچیاں جو ہیں وہ اسنیپ چیٹ پہ فلٹرز لگا کے ناؤ دے ہیٹ دیئر سیلف, ناؤ دے ہیٹ دیئر اون سیلف. وائی؟ بیکاز اسنیپ چیٹ میں ناک پتلی ہو جاتی ہے, اسنیپ چیٹ میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ جب ریئل میں بوائے فرینڈز جو ہیں انہیں دیکھتے ہیں تو آبویسلی وہ رسپانس نہیں ملتا, تو دے گیٹ ڈپریسڈ. اس کو اسنیپ چیٹ ڈسمورفیا ڈس آرڈر کہتے ہیں کہ دے وانٹ ٹو بی پرفیکٹ. تو یہ ساری چیزیں اور اس سے بھی بہت نیکسٹ لیول چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں, بیکاز دی ہول ورلڈ, اس وقت جو ورلڈ آرڈر ہے وہ یقین کریں شیطانی ورلڈ آرڈر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے, اور یہ اس لیے ہے کہ اب مسلمان کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا ہے دس ٹو ہیپن جسٹ ٹو سی کہ اب مسلمان کیا کرتا ہے. یہی تو اصل میں پرپز آف لائف ہے نا, کہ انجسٹس کے خلاف بولنا, ظلم کے خلاف آواز اٹھانا, ایسا سسٹم جو انسانوں کو سفر کرا رہا ہے اس کے بارے میں ڈیبیٹ کرنا, ان سے انٹلیکچوئل آرگومنٹس دینا, ایکڈیمک انالیسس کرنا, اور پھر ظاہر ہے کہ وی ہیو ٹو ڈو دس. سو لیٹس ڈسکس لبرلزم فرسٹ اینڈ فارموسٹ. میں آپ کو ان اے نٹ شیل, انشاءاللہ ٹائم تھوڑا شارٹ ہے لیکن یہ کہ ان اے نٹ شیل کوشش کروں گا کہ لبرلزم کے مین جو پلرز ہیں اور فلاسفیز جو ہیں وہ آپ کو بتاؤں انشاءاللہ.
सबसे पहली बात कि लिबरलिज्म इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, और इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे फ्री मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिज्म, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्लूरलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, मॉरल रिलेटिविज्म। ये सारे के सारे आप कह लें कि इसके पिलर्स हैं, अगर लिबरलिज्म को इन अ नटशेल आप समझे, जैसे आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा है। अब देन अगेन मैं डिस्क्लेमर दे दूं, हो सकता है कि लिबरल आइडियोलॉजी के वेस्ट को कुछ फायदे भी हुए हों, इसको एक्नॉलेज करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, राइट? लेकिन हमने देखना है हॉलिस्टिकली। तो लिबरलिज्म को जब मैं डिस्कस करूं तो मेरे जहन में एक तो इंडिविजुअलिज्म आता है, और दूसरा इंशाल्लाह मॉरल रिलेटिविज्म को मैं डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है? क्योंकि ये दोनों चीजें इस वक्त थोपी जा रही हैं हमारे लोगों पे, और बहुत तेजी से और सीक्रेटिव मैनर में सराहत कर रही हैं ये आइडियोलॉजीज। इंडिविजुअलिज्म क्या है? इंडिविजुअलिज्म जो है ये इनफरादियत, इसका उर्दू में है मतलब इनफरादियत। देखिए, दो तरह के कल्चर्स होते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज और कोलेक्टिविस्ट सोसाइटीज। कोलेक्टिविस्ट सोसाइटीज जो हैं वो मुआशरे का वेलफेयर पहले सामने रखती हैं, पब्लिक वेलफेयर को, और इंडिविजुअल वेलफेयर को बाद में देखती हैं। ये कोलेक्टिविस्ट सोसाइटीज हैं। जैसे कम्युनिज्म, कम्युनिज्म क्या कहता है कि लोगों से दौलत छीन लो, स्टेट को दे दो, स्टेट जो है वो फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ये कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म क्या कहता है कि नहीं, इंडिविजुअल की है सारी दौलत, इंडिविजुअल का ही प्लेजर मैटर करता है, इंडिविजुअल को जिस तरह मजा आता है उसे लेने दो, तुम कोई नहीं होते उसको रोकने वाले। आज आके इंडिविजुअलिज्म जो है उसकी तारीफ ये है। अब इसके फायदे ये हुए वेस्ट में इंडिविजुअलिज्म के ज़ाहिर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आई, लोग अमीर हुए, लोगों ने बिजनेसेस किए, उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिली, राइट्स की मूवमेंट्स चली वहां पे। ज़ाहिर इंडिविजुअलिज्म की जब बात करेंगे तो हर फर्द अपने हकूक देखेगा ना, तो वहां हर दूसरे दिन जो है वो एक राइट्स की मूवमेंट चली होती है। एक तबका उठता है, कहता है हमें हमारे हकूक नहीं मिले, एक और तबका उठता है, हमें हमारे हकूक नहीं मिले, तीसरा उठ जाता है। तो इसका मतलब कि देखने में फायदा तो हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो इंडिविजुअलिज्म है इसने लोगों को खुद गर्ज बना दिया वेस्ट में। अब लोगों का सारा जो मोरालिटी और एथिक्स और डिसीजन मेकिंग का फोकस है वो इंडिविजुअल से रिलेटेड है, वो पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड नहीं है। ये मैं आपको एक आर्टिकल भी कोट करता हूं। ये आर्टिकल है जी साइकोलॉजी टुडे का, और ये है माइकल मैस्कुलो, पीएचडी है। आर्टिकल है इज रेडिकल इंडिविजुअलिज्म डिस्ट्रॉइंग आवर मॉरल कॉम्पस। ठीक है, यानी एतराज है इंडिविजुअलिज्म पे इन्हें। ये सेंटेंस बड़ा जबरदस्त है। उन्होंने कहा कि एक दौर में मॉरल प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, राइट्स वर ट्रेडिशनली अकम्पनीड बाय द वैल्यूज ऑफ पब्लिक वर्च्यू, कैरेक्टर, ड्यूटी, कम्युनिटी एंड केयर। यानी ये कह रहे हैं कि किसी दौर में हम कुछ भी करते थे ना, तो ये चंद एक चीजें सामने रख के करते थे। क्या क्या? नेकी, नंबर टू पब्लिक वेलफेयर, मुआशरे को कोई फायदा हो रहा है, नंबर थ्री कैरेक्टर, ड्यूटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिटी एंड केयर। लेकिन ये जो कंटेम्प्ररी मॉरल डिस्कोर्स है वो कहते हैं ये सारा का सारा रिवॉल्व करता है फर्द पे, इंडिविजुअल। अब ये इसका नुकसान क्या हो रहा है इंडिविजुअलिस्टिक फिलोसफीज का? देखें, ये उनकी टीवी सीरीज में भी है इंडिविजुअलिज्म, उनकी मूवीज में भी है, हर इश्तिहार में इंडिविजुअलिज्म आ रहा है। क्या हो रहा है? जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना, शह देना, शह दी जा रही है कि जी तुम्हें तुम्हारे हकूक नहीं मिले, और यू मैटर, इससे पहले कि मुआशरे की बात हो, तुम्हारा मजा मैटर करता है। अब ऐसे सेंटेंसेस सुनने को नहीं मिलते कि माइंड योर ओन बिजनेस, आपको क्या तकलीफ है, मेरा और अल्लाह का मामला है, राइट? ऐसे सेंटेंसेस आपको देखने में नहीं मिलते कि मुझे तो यही चीज ठीक लगती, मुझे तो इसी में मजा आता है। ऐसे सेंटेंस सुनने को मिलते हैं कि जी जब दो लोगों का कंसेंट है आपस में तो आपको क्या तकलीफ है, दो लोगों की आपस में मर्जी है, अगर वो लाइफ ऐसे गुजारना चाहते हैं, उनको जिंदगी में ऐसे जो है लुत्फ आ रहा है। तो ये है इसके असरात साइकोलॉजिकली स्पीकिंग और सोशली स्पीकिंग। ठीक है, मैं आपको थोड़े से और चीजें कोट कर दूं। ये मूवमेंट चली माई बॉडी माई राइट, माई बॉडी माई चॉइस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये इंडिविजुअलिज्म की मूवमेंट है, इंडिविजुअलिस्टिक राइट्स की मूवमेंट है, और बेसिकली ये मूवमेंट थी अबॉर्शन राइट्स की। इसको कॉपी कर लिया पाकिस्तान ने। जाहिर है हर चीज हम कॉपी करते हैं विदाउट रिसर्च, इसको कॉपी किया गया, और किस तरह के स्लोगन्स लिखे गए चार्ट पेपर्स पे वो आपके सामने हैं। बहरहाल इट वाज द फाइट फॉर अबॉर्शन राइट्स, माई बॉडी माई चॉइस, और अमेरिका में कई स्टेट्स में फिर अबॉर्शन जो है वो लीगलाइज हो गई। अब देन अगेन
when you do abortion, are you thinking about the society? Are you thinking about the child in your womb? Or are you just thinking about yourself? Are you thinking just about the individual? इंडिविजुअलिज्म की मूवमेंट है ये. इस्लाम याद रखें कि कोलेक्टिविज्म और इंडिविजुअलिज्म के दरमियान में है. इस्लाम इंडिविजुअल वेलफेयर की भी बात करता है और पब्लिक वेलफेयर की भी बात करता है. इट्स द मोस्ट बैलेंस सिस्टम, राइट? फिर इंडिविजुअलिज्म का एक नुकसान क्या हुआ? जब हर बंदा अपने मजे की तरफ गया, अपने हुकूक की तरफ गया, जब हर बंदे को डिप्राइव्ड फील कराया गया, फिर कंज्यूमरिज्म जैसी फिलॉसफीज वेस्ट में आई, लोगों ने शादियां करना छोड़ दी. क्यों? महंगाई बहुत है, शादी करके क्या करना, बच्चे पैदा करके क्या करना, बच्चे लाइबिलिटी हैं. ऐसे ऐसे मेथड्स आए वेस्ट में इस चीज की वजह से कि आपकी जो है ना वो लिटरली रूह कांप जाएगी कि वेस्ट में इस वक्त हो क्या रहा है. बहरहाल, जस्ट टू कोट वन थिंग, फर्टिलिटी रेट, एक चीज होती है रिप्लेसमेंट रेशो. रिप्लेसमेंट रेशो है कि आपके जो कंट्री है उसकी कुछ लोग मरेंगे तो उनको रिप्लेस करने के लिए नए लोग आएंगे. तो रिप्लेसमेंट रेशो जो है ये ग्लोबल 2.1 डिफाइंड है. यानी एक औरत को 2 बच्चे मिनिमम पैदा करने हैं, तब ही आपकी नेशन सस्टेन करेगी, आपकी पॉपुलेशन सस्टेन करेगी. वेस्ट की कोई भी कंट्री 2 पर नहीं है. 2.1 पर वेस्ट की कोई भी कंट्री नहीं है. रशिया को तो इतने लाले पड़े हुए हैं. रशिया में जाहिर है कि यूरोपियन स्टेट में ही आती है ना रशिया. रशिया में इस लेवल की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, पाकिस्तान से भी कम है. स्पेन को आप देख लें, यूके को आप देख लें, कनाडा को आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया को आप देख लें, फर्टिलिटी रेट उनका कितना है, रिप्लेसमेंट रेशो उनकी कितनी है, उन कंट्रीज की, उनकी अपनी जनरेशन खत्म हो रही है. इस लेवल पे अब उनको प्रॉब्लम आ गई है कि रशिया में एक अवार्ड रखा है रशियन गवर्नमेंट ने औरतों के लिए कि जो औरत 10 बच्चे पैदा करेगी उसको वो मेडल ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसको स्पेशल स्टाइपेंड दिया जाएगा स्टेट की तरफ से. नेशनैलिटीज दे रहे हैं वो दूसरों को कि आए हमारी कंट्री का हिस्सा बने ताकि पॉपुलेशन जो है वो एक नजर आए. अब देखें, जो आइडियोलॉजी आपकी पॉपुलेशन को ही सस्टेन नहीं कर रही, आपके लोग खुदगर्ज बनते जा रहे हैं, वो शादियों के कायल नहीं है. वहां ओपन मैरिज का कॉन्सेप्ट चल रहा है. ओपन मैरिज ये है कि निकाह की कोई जरूरत नहीं, इकट्ठे रहते हैं, चंद साल इकट्ठे गुजारेंगे, अगर मैं तुम्हें पसंद आ गया ठीक है, नहीं तो अपने रास्ते जुदा. तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट वहां पे चल रहा है और ये हर दूसरा बंदा वो ओपन मैरिज का कायल है वहां पे. निकाह के कायल, निकाह तो उनका था भी नहीं शुरू से, वो चर्च में एक सेरेमनी होती थी, अब वो भी नहीं है. अब ये है कि दो लोग बस एक फ्लैट खरीद लिया, वहां पे रह रहे हैं, इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं. अगर कोई बच्चा हो जाता है तो वो स्टेट संभाल लेगी, कोई बात नहीं, फॉस्टर केयर वहां पे वो शेल्टर्स भी बने हुए हैं और स्टेट भी जिम्मेदारी लेती है ऐसे बच्चों की, उनको स्टाइपेंड लगाती है. तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, बस ठीक है, चंद साल इकट्ठे रहेंगे, फिर तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते. इस तरह के बहुत से चिल्ड्रन वहां पे हैं who were born out of wedlock and no parent is going to acknowledge them, no parent is going to own them. ना बाप ना माँ. बाप अपने रास्ते गर्लफ्रेंड्स बना के, माँ अपने रास्ते बॉयफ्रेंड बना के. दैट इज ओपन मैरिज. फिर लिव इन रिलेशनशिप. लिव इन रिलेशनशिप मैंने आपको ये था लिव इन रिलेशनशिप. ओपन मैरिज क्या है? ओपन मैरिज ये है कि हस्बैंड और वाइफ म्यूचुअली ये एग्री कर जाते हैं कि मुझे राइट है कि मैं अफेयर्स चलाऊं किसी से भी और तुम्हें राइट है तुम किसी से भी अफेयर्स चलाओ. ओपन मैरिज भी इस वक्त वेस्ट में बहुत एक कॉमन चीज है. और मोस्ट ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी, मोस्ट ऑफ दीज एंटरप्रेन्योर्स जिनकी हम एग्जांपल देते हैं यूथ को कि लोग इतने बिलियन डॉलर इनकी नेट वर्थ है, कभी आप उनका फैमिली स्ट्रक्चर देखें, वो ओपन मैरिज के कायल. दे डोंट माइंड. तुम्हें कहीं से प्लेजर मिलता है, फाइन, मुझे कहीं से प्लेजर मिलता है, बट वी आर मैरिड. पार्टीज में हम इकट्ठे जाएंगे, दुनिया को हम दिखाएंगे. तो ये ऐसे ऐसे जब फलसफे और ऐसी ऐसी चीजें खुल गई तो जाहिर है आपका फर्टिलिटी रेट गिरना है, आपकी पॉपुलेशन ने सफर करना है. किसी दौर में ये वेस्ट में देख लीजिए, एक इश्तिहार है मैगजीन का, सिंपल लाइफस्टाइल, ऑर्गेनिक फैमिली. मर्द जो है वो ब्रेड विनर था, औरत जो थी वो होम मेकर थी, एंड दैट्स इट. देयर सोसाइटी वाज मच पीसफुल बैक देन. 1960 1970 की बात हो रही है. ये कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं आपके सामने रखूं. चाइना में हाफ ऑफ चाइनीज अर्बन यंग वुमेन दे डोंट वांट टू गेट मैरिड. वो मैरिज की कायल ही नहीं है. इस
اس کے پیچھے فیئرز نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ فیئرز ہیں, مثال کے طور پہ کوئی عورت کہے جی کہ نہیں ڈومیسٹک وائلنس بہت ہے, مجھے تو مردوں سے ڈر لگتا ہے وغیرہ وغیرہ, رائٹ. تو اس کے پیچھے فیئرز نہیں ہے, اس کے پیچھے باقاعدہ یہ پورا فلسفہ, ان کی آئیڈیالوجی ہی یہ ہے کہ اگر ہم شادی کر لیں گے تو کیریئر کو بریک لگ جائے گی, اگر ہم شادی کر لیں گے تو میری ترقی کو جو ہے وہ بریک لگ جائے گی. یہ ایکچولی مائنڈ سیٹ بن چکا ہے. اور یہ چائنا میں, یو کے میں بھی 52% وومین اکارڈنگ ٹو اسٹیٹسٹک دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ میرڈ بیکاز کیریئر از مور امپورٹنٹ. 35 سال تو ویسے ہی لگ جاتے ہیں مینیجر بنتے بنتے, تو اس کے بعد سوچا جا سکتا ہے شادی کا, وہ بھی لیو ان ریلیشن شپ کا, وہ بھی دیکھیں گے. تو جب آپ اس طرف آئیں گے ان کانسیپٹس کی طرف, تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی پاپولیشن سفر کرے گی. یہ ایک میں نے کوٹ آپ کو دیا, لیکچرر ان نیچرل اینڈ اپلائیڈ سائنسز کلیرسا سوئر, جو کہتی ہیں کہ وومین اراؤنڈ دا ورلڈ آر گیٹنگ میرڈ لیٹر اینڈ پارٹ آف دیٹ از بیکاز وومین آر گیٹنگ مور ایجوکیٹڈ اینڈ انویسٹنگ ان دیئر کیریئرز. یہ میں اب آپ کو ان کی بات بتا رہا ہوں, یہ میری بات نہیں ہے. دے آر ایکچولی اینالائزنگ کہ ہماری سوسائٹی میں یہ جو رجحان پیدا ہو رہا ہے کیپٹلزم کی وجہ سے, کٹ تھروٹ کمپٹیشن کی وجہ سے, کمپٹیٹیو اکانومی کی وجہ سے, اب ظاہر ہے کہ شانہ بشانہ سب کو باہر نکلنا پڑے گا, اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. دے نیڈ ٹیکس پیئر, انہیں ٹیکس پیئر چاہیے, تو وہ کیوں چاہیں گے عورت گھر میں بیٹھے؟ انہیں تو ہے ضرورت کہ عورت بھی باہر نکلے, کمائے, تاکہ وہ بھی ٹیکس دے. تو کسٹمر بنایا نا اصل میں. تو اس کا نتیجہ کہ موسٹ آف دا وومین they don't want to get married because they consider marriage a hindrance in their career and dream and whatever جو بھی انہوں نے aspirations ہیں, جو ان کی aspirations. انڈین ایکسپریس اخبار ہے وہاں کا, اس کا آرٹیکل دیکھ لیں, young and single why many women are not thinking marriage, not because of fears. fears سے میرج نہ کرنا وہ ایک الگ ٹاپک ہے, ٹھیک ہے, جو بہت سی خواتین کو ہو سکتے ہیں. This is not because of fears, this is because of solely the reason کہ ہمارے کیریئر کو بریک لگے گی. اب دیکھیں, میں نے آپ سے بات کی انڈیویجولزم کی, تو فیمنسٹک جو موومنٹ ہے وہ بھی انڈیویجولزم کے ہی رویے سے نکلی ہے. کریٹیکل انالیسز میں آپ کو دیتا ہوں, ایک اکیڈیمک کریٹیکل انالیسز فیمنسٹ موومنٹ کا کوئکلی. 4 موومنٹس ہیں فیمنسٹ کی, ٹھیک ہے, 4 ویوز ہیں. فرسٹ ویو لیٹ 19 سینچری میں, سیکنڈ ویو ہے 1960s اینڈ 70s میں, تھرڈ ویو 1990s میں نکلی, اور فورتھ ویو ریڈیکل فیمنزم جو ہے اس وقت کرنٹلی سکھائی جا رہی ہے, بتائی جا رہی ہے. تو فیمنزم ایکچولی ان نٹ شیل کیا ہے, دیکھیں لیٹ 19th century میں a bunch of French women sat together and they asked for certain rights like right to vote, ہمیں ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے, رائٹ ٹو انہیریٹنس, ہمیں انہیریٹنس میں شیئر چاہیے, رائٹ ٹو ڈیورس, ہمیں ڈیورس دینے میں حق چاہیے. کرسچینٹی میں آپ کو پتا ہے عورت ڈیورس نہیں دے سکتی. اسلام میں خلا ہے, خلا کا کانسیپٹ, اسلام نے 14 صدی پہلے ہی عورت کو یہ تمام حقوق دیے, لیکن ویسٹ میں یہ لیٹ 19th سینچری میں آئے. فائن, گڈ انف, یہ ابھی تک تو پولیٹیکل اور اکنامک رائٹس کی بات ہو رہی ہے, تو یہاں تک تو پرابلمٹک نہیں ہے, یہاں تک تو چلو ڈیمانڈز ٹھیک ہیں, اور ملی بھی, اس کا فائدہ بھی ہوا عورتوں کو رائٹ ٹو ووٹ دیا گیا, رائٹ ٹو انہیریٹنس, رائٹ ٹو ڈیورس, یہ آئی چیزیں, ریفارمیشن آئی ان کی سوسائٹی میں. لیکن یہ جو 1960s اور 70s میں جو سیکنڈ ویو ہے, یہ اس کی وجہ یہ پیدا ہوئی کہ جب ورلڈ وار 2 کے بعد بہت سے مرد جو ہیں وہ فوت ہو گئے, ظاہر ہے مر گئے اس میں وار میں, تو obvious سی بات ہے کہ عورتوں کو باہر نکلنا پڑا مجبوراً, فیملی پالنی ہے ظاہر ہے, تو نوکری ایک مجبوری بن گئی. اب جب خواتین باہر آئی ہیں تو ان کے ساتھ ایکسپلوٹیشن ہونا شروع ہوئی, ہراسمنٹ ہونا شروع ہوئی, ان کے ساتھ جو ہے وہ انجسٹ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہونا شروع ہوئی. تو دے ریئلائزڈ کہ مرد جو ہے وہ اتنا ٹاپ پر بیٹھا ہوا ہے کہ ساری چیز تو وہ کنٹرول کر رہا ہے اور ہمیں وہ مس یوز کر رہا ہے. اب یہ مسئلہ اصل میں یہ نہیں تھا کہ انسان جو ہے وہ فیمنسٹ بن جائے, یہ مسئلہ اصل میں اخلاقیات کا تھا. جب اوپر بیٹھا ہی گندا مرد ہوا ہے جو نہ گاڈ فیئرنگ ہے, نہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے, نہ کوئی ایتھکس اور موریلٹی, تو اس کا مطلب کہ یہ مسئلہ اخلاقیات کا تھا, یہ مسئلہ مرد کا نہیں تھا کہ مرد ہوتا ہی گندا ہے. اوپر جب بیٹھا ہی گندا مرد ہوا ہے, اس نے پھر ہراسمنٹ بھی کرنی ہے, اس نے پھر سب کچھ کرنا ہے, ایکسپلوٹیشن بھی کرنی ہے. بہرحال یہ ریئیکشن میں ایک موومنٹ وہاں چلی, سیکنڈ ویو. انہوں نے ریئیکشن میں کیا کیا, انہوں نے کہا کہ جو آپ نے رول ڈیفائن کیا ہے نا عورت کا, سرے سے وہی غلط ہے.
وہ ہی غلط ہے سرے سے. وہ رول کیا تھا جی کہ عورت ہوم میکر ہے اور مرد جو ہے وہ بریڈ ونر ہے. انہوں نے کہا ہم اسی کو چیلنج کرتے ہیں. یہ رول ہے ہی غلط. مسکولینٹی کو چیلنج کر دیا, رائٹ, کہ مردانگی ہے ہی گندی, مردانگی ایک گالی ہے, اس کو گالی بنا دیا مردانگی کو. حالانکہ مردانگی کیا ہے؟ میسکولینٹی, مین آر میسکولین, وومین آر فیمینن. اب میں فیمینم جو چیزیں ہیں ان کو میں گالیاں دینے لگ جاؤں اور کہوں یہ غلط ہے, ڈیگریڈ کرنے لگ جاؤں, رائٹ. تو خیر اس موومنٹ نے کیا کیا کہ بالکل ہی ڈیفینیشنز کو چینج کر دیا کہ نہیں عورت بھی بریڈ ونر بنے گی. اور پھر اشتہارات نکلے, 1960-70s کے اشتہارات دیکھ لیں, ان کے گانوں کے لیرکس چینج ہوئے. اشتہارات یہ کہ عورت نے بریف کیس پکڑا ہوا ہے, ٹائی پہنی ہے, وہ بھی آفس جا رہی ہے. ٹھیک ہے, رول چینج کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے اثرات کیا آئے وہ آپ کے سامنے ہے. تھرڈ ویو اس سے بھی نیکسٹ لیول ہے. تھرڈ ویو 1990s میں چلی بائی سیکشل وومین. اس کی جو بانی تھی وہ لیسبین تھی. یعنی آپ دیکھ لیں نا, جو درخت جو ہے خراب ہے تو اس کے فروٹس پھر کیسے نکلنے. اینی وے وہ ایک نیکسٹ لیول تھا. مرد ہے ہی گندا, آل مین آر پگز, مین آر ایول, وغیرہ وغیرہ. اور یہ کہ شادی بھی نہیں کرنی چاہیے, کوئی ضرورت نہیں ہے. لیو ان ریلیشن, بس دو لوگ آپس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں, سروگیسی کروا لو. اور آپ کو پتا ہے نا کہ کس کس طرح کے اب تو فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹس آ گئے ہیں کہ سپرم بینک کھلے میں, کسی بھی مرد کا جا کے سپرم لے لو اور دیٹس اٹ, دو عورتیں آپس میں اکٹھی رہ سکتی ہیں. اور وہ سپرم بینک جا کے جو ہے وہ آئی وی ایف کے تھرو جو ہے پریگننسی بھی ہو سکتی ہے, تو انہیں بچہ ہو جائے وہ ان دونوں مدرس کا ہے. یعنی ٹو مدرس کین ایکچولی ریز اے سن. یہ چل رہا ہے وہاں پہ, کپلز ہیں, سیم سیکس کپلز ہیں اور بچہ بھی ہو جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا آئی وی ایف کے تھرو بچہ بھی ہو جاتا ہے. تو فورتھ ویو اس سے بھی نیکسٹ لیول آیا, ریڈیکل فیمنزم, جس میں مردانگی کو ایک گالی بنا دیا گیا. دیکھیں نا یہ کانسیپٹس کہ غیرت, کسی دور میں نا یہ حدیث ہے نا کہ دیوس مرد جو ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ دیوس کون ہے؟ وہ مرد کے جس کو کوئی ایشو نہیں ہے کہ اس کی وومن فوک کیا کرتی ہیں, کیا پہنتی ہیں, کہاں جاتی ہیں, کیوں کرتی ہیں, وغیرہ وغیرہ. مرد کو اللہ نے دیکھیں ہیڈ آف دی ہاؤس تو بنایا اور اس کا تعلق ذمہ داری کے ساتھ ہے, اس سے سوال ہوگا. اس وقت جو بھی مرد تھوڑا سا کسی کو روکنے کی کوشش کرے گا یا کوئی اعتراض کرے گا کسی کی ڈریسنگ پہ یا ویسے کچھ سمجھانے کی کوشش کرے گا تو وہ ٹاکسک مسکولینٹی جو ہے نا, وہ اس کو ٹائٹل دیا جائے گا کہ ٹاکسک رویہ ہے, یہ ٹاکسک مسکولینٹی ہے. اور غیرت کوئی چیز نہیں ہوتی, یہ تم لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی چیز ہے غیرت. اور جو بھی بندہ تھوڑی سی غیرت دکھانے کی کوشش کرے گا اس کا مذاق اڑایا جائے گا اور غیرت کو گالی بنا دیا جائے. اس کا نقصان کیا ہوا؟ جب آپ نے مسکولینٹی کو ٹاکسک کہہ کے وہ مرد کی مسکولینٹی اتنی آپ نے مار دی کہ یو کے میں 30% ٹیسٹوسٹیرون لیول گر چکا ہے مرد کا. اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ انفرٹیلٹی, اور پھر 35 سال بعد ای ڈی بی, ٹھیک ہے, اریکٹائل ڈسفنکشن. سارے یہاں پہ جو ہے وہ میچور لوگ بیٹھے ہیں تو آئی کین ٹیل یو دیٹ. اور پھر ظاہر ہے پوری وہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے, وہاں دوائیاں ملتی ہیں, ان کا بزنس چلے گا. تو یہ تو ایک سوچے سمجھی سازش اور سوچا سمجھا منصوبہ ہے. بہرحال یہ ہے فورتھ ویوز فیمنزم کی. لاسٹلی بس میں آپ کو بتاتا چلوں, اچھا یہ ایسے آرٹیکلز آپ کو مل جائیں گے, ہاؤ فیمنزم روئنڈ مائی لائف. آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں, آپ گوگل پہ سرچ کر لیں, تو بہت سے ریگریٹس آپ کو فیمنسٹ کے ملیں گے. اینڈ ٹو نیم ون ریگریٹ کہ فیمنسٹ جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا ریگریٹ یہ ہے کہ دے آر alone on their death bed. اللہ معاف کرے. وہ کہتی ہے کہ دیکھو باقی معاشروں میں عورتیں نانیاں ہیں, دادیاں ہیں, ان کا ایک کنبہ ہے, بچے ارد گرد ہیں, بٹ لک ایٹ اس, ہم جو ہے وہ alone ہیں, no one is around us. ٹھیک ہے, تو that was a very risky movement جس کے بڑے ریگریٹس آئے وہاں پر. مورل ریلیٹیوزم کوئکلی یہ ہے کہ morality is relative. ہر چیز جو ہے وہ ریلیٹیو ہے. اخلاقیات کا کوئی یونیورسل کرائٹیریا نہیں ہوتا ہے, کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے, ہر ایک کے لیے morality ڈفرینٹ ہے. اوکے, دیٹ از moral relativism. دیر آر نو یونیورسل ٹروتھس. اور اس میں آپ کو کچھ جملے بتاتا چلوں. دیکھیں نا, مورل ریلیٹیوزم جب آئے گا کہ ہر انسان کی اخلاقیات ڈپینڈ کرتا ہے اس کے بیک گراؤنڈ پہ, سوسائٹی پہ, کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو ہمیں یونیورسل کرائٹیریا دے دے ایتھکس کا, مورالٹی کا. ہمارے نزدیک وہ قرآن اور سنہ ہے. قرآن اور سنہ نے ایک یونیورسل کرائٹیریا دے دیا, لباس کا بھی, بات چیت کرنے کا بھی, لینگویج کا بھی, تمام اخلاقیات کا, پردے کا نظام دے دیا, جو ویسٹ میں بھی لگتا ہے یہاں بھی لگتا ہے. ہمارے نزدیک یونیورسل ہے, ان کے نزدیک یونیورسل نہیں ہے. ان کے نزدیک ڈپینڈ کرتا ہے معاشرہ ٹو معاشرہ.
مثال کے طور پہ اگر کسی معاشرے میں پلیٹونک ریلیشن شپس کامن ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. پلیٹونک ریلیشن ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کی اتنی گہری دوستی آپس میں, رومانٹک ریلیشن نہیں ہے لیکن بہت گہری دوستی ہے, پکی دوستی ہے مرد اور عورت کی آپس میں. تو اسی طرح اگر دو لوگ آپس میں اکٹھا رہنا چاہتے ہیں وداؤٹ میرج تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیں نا, جب آپ نے موریلٹی کو بنا ہی ریلیٹو دیا, اس کا ایک یونیورسل کرائٹیریا ہی نہیں ہے, تو پھر ہر چیز جائز ہے. اور یہ چیز ایسے سراہد کرتی جا رہی ہے ہمارے ینگسٹرز کے مائنڈ میں کہ آج ینگسٹرز یہ پوچھتے ہیں یہ چیز کیوں حرام ہے, یہ چیز کیوں حرام ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے, مجھے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں لگتا, مجھے تو آج تک کچھ نہیں ہوا, آپ لوگ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ مائنڈ سیٹ اچانک نہیں بنا, یہ اچھا خاصا موویز ٹی وی سیریز وہاں دکھایا جا رہا ہے کہ بی اوپن مائنڈیڈ, کم آن, تمہارے ساتھ ایک گے لیسبین بیٹھا ہے, ایکسیپٹ کریں, روکے نہیں, لیٹ دیم ڈو اٹ, اور ایکسیپٹیبلٹی لائے اپنے اندر, اوپن مائنڈیڈ بنے, ٹالرنٹ بنے. اب سننے میں بہت اچھی چیز ہے لیکن وین یو ول بیکم سو مچ اوپن مائنڈیڈ کہ یو اسٹینڈ فار نتھنگ اینڈ یو ہیو نو ویلیو آف یور اون, تو پھر اس کا مطلب کہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس, کوئی سبسٹینس نہیں ہے. تو یہ فلسفہ بڑا خطرناک ثابت ہوا. اور اب انشاءاللہ کوئکلی ہم سولوشنز کی طرف آ جاتے ہیں. دیکھیں, جسٹ ٹو سمرائز, میں نے آپ کو لبرلزم کے کچھ پلرز بتائے جس میں انڈیویجولزم ہے, جس میں مورل ریلیٹیوزم ہے, جس میں فیمنزم ہے. فیمنسٹک موومنٹ, انڈیویجولسٹک موومنٹس اور مورل ریلیٹیوزم کی جو تباہ کاریاں ہیں جو ویسٹ میں اس وقت نظر آ رہی ہیں کہ جہاں پہ ہر چیز جائز ہے, یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ, کوئی کسی کو نہیں روک سکتا, جسے جہاں سے پلیجر ملتا ہے لینے دو, تم نے کسی سے کوئی سوال نہیں کرنا ہے. تو وہ آج ہمارے سامنے اس کی کیا عکاسی ہو رہی ہے. یو کین سی سو مینی اسٹیٹسٹکس. سولوشن, سب سے پہلا سولوشن یہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان جو ہے وہ اکیلی بکری پہ حملہ کرتا ہے, جسٹ لائک اے ولف. شیطان جو ہے وہ کبھی بھی ریوڑ پہ حملہ نہیں کرتا, وچ مینس جماعت کے ساتھ رہو, گروپ کے ساتھ رہو, انکریج کرو ایک دوسرے کو, کمیونٹی بلڈ کرو, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کنبا اسٹرانگ بناؤ, فیملی سسٹم اسٹرانگ بناؤ, اپنے بچوں کو ٹائم دو, ان سے سوالات کریں, ان سے پوچھیں, ان سے ڈسکشنز کریں. اس سے پہلے انہیں باہر سے کوئی چیز پتہ لگے, آپ لوگوں کو جو ہے وہ پہلے سے وہ چیز پتہ ہونی چاہیے اور ان کو ان چائلڈ فرینڈلی لینگویج ایجوکیٹ کر دیا جائے. تو کمیونٹی اسٹرانگ بنائیں. ٹھیک ہے, ہم انڈیویجولزم کی طرف جا رہے ہیں آہستہ آہستہ, اسپیشلی جو بڑے شہر ہیں لاہور, اسلام آباد, کراچی. نیبر کو کوئی نہیں پوچھتا, کسی کا کوئی سروکار نہیں, رشتہ دار کو کسی کو مسئلہ چل رہا ہے آج تک کال نہیں کی, کسی سے حال چال نہیں پوچھا. ہمارے بچے کوئکلی انڈیویجولسٹک مائنڈ سیٹ کے بنتے جا رہے ہیں. سو دیٹ از ناٹ دا سولوشن. ایسا بچہ شیطان کے ہتھے چڑھے گا جو اکیلا رہ گیا. اوکے, اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ اکیلے رہ جائیں. اکیلا بندہ فتنے کا شکار ہوتا ہے. نیکسٹ سولوشن, ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, بی شیور اباؤٹ دیٹ قرآن مجید آسانی پیدا کرنے آیا ہے. اوکے, اگر آپ کے کوئی ڈاؤٹس ہیں ان کو کلیئر کر لیں. اگر آپ کے مائنڈ میں کچھ بیٹھا ہوا ہے, فیمنزم نے کوئی وسوسہ ڈال دیا آپ کے مائنڈ میں, اسلام ایسا ہے, اسلام ویسا ہے, حدیث میں یہ کیوں ہے, وہ کیوں, اس کو کلیریفائی کریں, گھبرائیں نہیں. بی پراؤڈ آف یور ریلیجن, اور بی پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ یو آر امتن وسطا, دا مڈل نیشن, رائٹ, یو آر دا مڈل نیشن. نہ آپ رائٹسٹ ہیں نہ آپ لیفٹسٹ ہیں, آپ مڈل والے ہیں, آپ بیچ والے ہیں. اور بیچ والے لوگ جو ہیں وہ کمپریہنسولی ایک چیز کو دیکھتے ہیں, اور بیچ والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایکچولی وہ امت ہے جو اللہ نے بھی کہا کہ بیسٹ آف جنریشنز ہے, خیرہ امہ ہے. سو ریئلائز ہو یو آر, یو نیڈ ناٹ فالو دیئر آئیڈیالوجیز, یو ہیو دا بیسٹ آئیڈیالوجی آلریڈی. کلیریفائی ہو اس میں, ٹھیک ہے. اور وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ, شیطان کا یہ پرومس یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کو اس نے 4 چیزیں کہی تھی جن میں سے 2 یہ ہیں کہ میں انہیں گمراہ کروں گا, وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ, اور میں ان کی آگ بھڑکاؤں گا خواہشات. تو اس وقت ویسٹ نے جو تہذیب بنا دی ہے وہ ایک تو گمراہی والی تہذیب ہے. یو ہیو سو مینی چانسز ٹو گیٹ ایسٹرے, آبویس سی بات ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ جو آگ بھڑکائی گئی ہے پورن انڈسٹری اور ہالی ووڈ انڈسٹری اور ٹی وی سیریز, ہر بندہ جو ہے اس کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. ٹی وی سیریز میں پتہ نہیں کتنے نیوڈ سینز ہوتے ہیں, ہر بندہ نیوڈیٹی دیکھنے کا جو ہے وہ ایڈکٹ ہو چکا ہے. تو حیا تو گئی نا آگ سے, تو اس کا مطلب ہر گھر میں آگ تو لگی ہوئی ہے. تو شیطان نے یہی تو کہا تھا میں آگ لگاؤں گا, میں ان کو ایسی چیز بنا کے دوں گا کہ یہ پریشان ہو جائیں گے. تو وہ چیز اس وقت بنی ہوئی ہے.
سو یو نیڈ ٹو ریئلائز کہ یہ شیطانی چیز ہے اور اس کو ہم نے مقابلہ کرنا ہے. اور لاسٹلی امر بالمعروف اور نہیں انل منکر. دیکھیں جو سوسائٹی نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا چھوڑ دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں کے لوگ دعائیں کریں گے, ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. نو ونڈر ہم سوچتے ہیں ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی, کیونکہ شاید ہم نے اس چیز کا حکم دینا چھوڑ دیا, فیملی میں بھی, انڈیویجولی بھی, اور ایز اے سوسائٹی بھی. ہم نہیں روکتے لوگوں کو, ہم دیکھتے ہیں کہ برائی ہوتے ہوئے وی جسٹ پاس بائی. تو یہ خطرناک بات ہے. مسلمان واحد جو ہے اس وقت پوری دنیا میں افراد ہیں جو برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں. باقی سارے لوگ مورل ریلیٹیوزم کا شکار ہو چکے ہیں, اور آہستہ آہستہ ہماری یوتھ بھی ہو رہی ہے کہ اٹ ڈزنٹ میٹر, جو کرتا ہے کرنے دو. تو ایسا نہیں ہے. پلیز کم بیک ٹو یور روٹس, اسلام کا نالج حاصل کریں, تگڑے مسلمان بنیں, حکمت کے ساتھ, بیوٹیفل پریچنگ کے ساتھ لوگوں کو کریکٹ کریں, نیکی کا حکم دیں, برائی سے روکیں. اینڈ اسٹارٹ ود یور فیملی. اپنی فیملی میں لیکچرز رکھوایا کریں اور ٹاکس رکھوایا کریں, رائٹ, سو دیٹ یور چلڈرن آر ایجوکیٹڈ, اور ان کو انٹرٹین کریں ان کے کوشچنس کو, کیونکہ دے آر سیئنگ سو مینی تھنگس. دے میں سی سم ایکس مسلم چینل, ان کو ہو سکتا ہے کوئی شبہات آ جائیں مائنڈ میں, ڈاؤٹس آ جائیں, تو ڈانٹے نہیں, ان کو پیار سے ڈیل کریں, ان کے سوالوں کے جواب دیں. اگر آپ نہیں دے سکتے تو ماشاءاللہ یوتھ کلب از ڈوئنگ دس سروس, آپ لوگ ہمارے پاس لا سکتے ہیں, آپ لوگ ہمارے لیکچرز میں آ سکتے ہیں, اور جیسے یہ کانفرنس ہے یو ہیو دی اپرچونیٹی ٹو آسک کویسچن, Q&A بھی ہوگا, کھل کے پوچھیں, اپنے ڈاؤٹس کلیئر کریں اور کانفیڈنٹ مسلمان بنیں. اور سب سے بیسٹ فلاسفی آپ کے پاس ہے, اون اٹ اینڈ اسٹارٹ ایکٹنگ آن اٹ. And beware of wrong numbers. Liberalism, feminism, they may sound very good, they may look very good, but on the surface of it, when you look at from the surface, on the surface of it, they may look good, but when you go deep down, so you will realize that they are making a havoc in the world. جو میں نے آپ کو چند ایک چیزیں بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کریں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت دیں, ہماری یوتھ کو ہر شر فتنے سے محفوظ رکھیں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.